اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہ لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی مقدس اور بارگاہ عقیدہ صلواتوں کی بارگاہ میں ہمارا عنوان مسلسل نظام ہدایت اور اس کے محافظین کا تعارف. آیات قرآنی کی روشنی میں ہم ہر روز آپ کی خدمت میں کچھ معروضات، کچھ گزارشات اور کچھ افکار و نظریات لے کر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور استدلال اور سندوں کے ساتھ اور پروف کے ساتھ کچھ حقائق اور کچھ صداقتیں آپ سے روبرو کرا رہے ہیں. کیونکہ قرآن اللہ کی وہ معتبر ترین اور سب سے بہتر کتاب ہے جو اپنے دامن میں ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب رکھتی. قرآن مجید میں نظام ہدایت کے موضوع پر اور نظام ہدایت کے محافظوں کے تعارف پر جو بیان دیا ہے وہ مختصراً مگر بڑا خوبصورت اور بہت حسین، نہایت اختصار کے ساتھ کلام الہی کے چھٹے سورے کی 89ویں آیت میں 2 حصوں کے اندر بیان کیا ہے. آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے اپنے نظام ہدایت اور اس کے ارکان، اس کے اجزاء اور جو ہدایت کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ان افراد کا، ان ہستیوں کا اور ان ذوات مقدسہ کا اور ان افراد کا تذکرہ کیا ہے. ان کی صفتیں بتائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، ان کی شناخت بتائی ہے، ان کی کوالٹیز بتائی اور ان کے کمالات کی طرف اشارہ فرمایا. اور آیت کے دوسرے حصے میں محافظوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی معرفت اور ان کے عرفان کی طرف انسانی برادری کے ذہنوں کو عمومیت کے ساتھ اور عالم اسلام کے افراد کے ذہنوں کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا ہے. آج یہ تیسری گفتگو ہے 2 تقریروں میں گزشتہ کی جو معروضات بیان کیے گئے، اسی نہج پر آج کی یہ گفتگو بھی نظام ہدایت کے انہی ذمہ داروں کے حوالے سے ہے. ابھی ہم نے محافظین کی طرف اپنے بیان کا رخ نہیں موڑا ہے، کیونکہ مسلسل 10 مجلسیں ہونا ہے، 10 تقاریر ہونا ہے، اور آپ کی توجہات اس طرح ماشاءاللہ پورے طور پر مبذول ہے اور قائم ہے. ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اس آیت میں خاص پہلو اور مخصوص رخ یہ ہے کہ پروردگار اگر یہ کہتا کہ آدم نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی ہے،
موسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، 1,24,000 ہستیاں، یہ سب نبی ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو اللہ کے نیک بندے، صاحبان ایمان اور صالح طبیعت کے لوگ اور پاکیزہ فطرت کے لوگ اور بہترین نیچر کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے، قبول کرتے، ایکسیپٹ کرتے، اور بالکل انکار کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے قول پر سر تسلیم خم کرنا نیک بندوں کی عادت ہوتی، وہ مان لیتے۔ اگر وہ ایک ایک کر کے کہتا نبی مانو نبی مانو، لیکن اللہ نے ذہن بشر پر یہ برڈن نہیں ڈالا، یہ وزن نہیں ڈالا، اور یہ دباؤ نہیں ڈالا، اور یہ پریشر اللہ نے نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے انسان کو بیدار کرتے ہوئے، ہوشیار کرتے ہوئے نبوت کی کوالٹی بتائی، صفات بتائے، اور فضیلتوں کی طرف اور کمالات کی طرف اس نے توجہ دلائی۔ ارشاد ہوا اولئک الذین، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک، اولئک الذین، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں، یہ سارے وہ معصوم افراد ہیں، اور یہ سارے وہ مطہر وجود ہیں جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے، اپنی طرف سے صاحب کتاب بنایا، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ صاحب کتاب کا مفہوم آپ کے ذہن عالی میں ہوگا۔ صاحب کتاب کا مفہوم، کیونکہ کتاب ایک استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے علم سے، یعنی جس کے اندر علم پوشیدہ ہو اس حقیقت کو کتاب کہتے ہیں۔ جو علم کا ظرف ہو اسے کتاب کہتے ہیں، جو علم کا خزانہ ہو اسے کتاب کہتے ہیں۔ صاحب کتاب کہنے کا مطلب اور کتاب دینے کا مطلب یہاں پر ازروع قرآن یہی ہے کہ ہم نے پہلے ہر نبی کو، ہر معصوم کو، ہر ہادی کو، ہر رہبر کو، ہر پیشوا کو، ہر رہنما کو صاحب علم بنایا ہے۔ یعنی ہم نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی پیریڈ میں اور کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ٹائم میں کسی جاہل کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت کرے، بشریت کی ہدایت کرے، کیونکہ جاہل تو خود گمراہ ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کی ہدایت کیا کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے یہ احتیاط برتی، یہ انتظام برتا، اور یہ سنت اور سیرت قائم کی کہ ہر معصوم ہستی کو، ہر رہبر کو، ہر رہنما کو، ہر پیشوا کو، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا خلیفۃ اللہ ہو یا امام ہو یا ولی ہو، جن کو بھی ذمہ دار ہدایت بنایا تھا انہیں پہلے علم سے سنوارا، علم سے مزین کیا، اور علم ان کے وجود میں رکھا، ان کی ہستی میں رکھا، عالم بنا کے بھیجا۔ اور پھر اللہ نے کہا والحکمہ، ہم نے حکومت دی، اختیار دیا۔ پہلے نمبر پر علم کو رکھا اور دوسرے نمبر پر اختیار کو رکھا، تاکہ بہت بڑا مفہوم آج ہر کوئی چاہتا ہے میری بالادستی قائم ہو، میری رسائی قائم ہو، میرا غلبہ قائم ہو، میرا تسلط قائم ہو، میرا اقتدار قائم ہو، میرا اختیار قائم ہو، میں صاحب اختیار بن جاؤ، میں مقتدر بن جاؤ، میں صاحب سلطنت بن جاؤ۔ تو اس آیت نے گر بتایا، پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا ہم نے عالم بنایا، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے پھر حکم دیا۔ حکم کا مطلب تصرف، کنٹرول، غلبہ، رسائی، سلطنت، حکومت، توجہ کر رہے، پکڑ اور مضبوط پکڑ اور اختیار، یعنی واضح طور پر اللہ نے بتا دیا دنیا والوں اگر تمہیں حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے تو ہم نے تو گر بتا دیا، ہم نے تو راہ بتا دیا۔ علم کے بعد حکومت ملتی ہے، علم کے بعد تسلط ملتا ہے۔ اب جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اقتدار بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا اختیار بڑھتا جائے گا۔ اب بھائی سارے جتنے بھی نبی ہیں وہ عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے، علم کا ظرف ہے، علم کا وہ برتن ہے، علم کا مقام ہے، علم کی جگہ ہے، اور علم کا وہ ایک باکس ہے، سمجھ لیجئے، جس کے اندر علم ہے۔ اب جتنی جس کی ذات کی وسعت ہوگی اتنا علم ہوگا۔ بھئی ایک کمرے کا علم جو ہو کمرے کے اندر، وہ کمرے کے اندر تک ہے، ایک بلڈنگ میں ہو وہ بلڈنگ تک ہے، ایک اور بہت بڑی قلعے میں ہو، علم قلعہ ہو وہ بہت بڑا ہے۔ تو ایسے ہی نبی ہیں، علم کے حوالے سے
سے جتنی جتنی ذات کی وسعت تھی اتنا اتنا علم کا اس کے دائرہ کا بڑھا ہوا تھا، لیکن جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہو انا مدینۃ العلم اور میں دروازہ ہوں، تو جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اختیار بڑھتا جائے گا، اتنا اقتدار بڑھتا جائے گا۔ اپنا یہاں پر کوئی جواب ہے سرکار دو عالم کا، اس لیے وہ کوئی علم کا شہر ہے، اور نہ جواب ہے مولا متقیان کا، اس لیے کوئی شہر کا در ہے۔ تو ایک در ہے علم کا، ایک گھر ہے علم کا، ایک شہر ہے علم کا، اور ایک اس کا باب ہے، ایک اس کا گیٹ ہے، ایک اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حصول علم کا ذریعہ اللہ کے رسول نے اپنے بھائی اور اللہ کے ولی مولا علی کو قرار دیا ہے، یہ کہہ کر کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس مقام پر فکر کیجئے، جن کے یہاں علم محدود تھا، حد کے اندر تھا، لیمٹ کے اندر تھا، ان سب کو مسلمان عالم ماننے پر تیار ہے۔ آج تک اور یہاں پر عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہوئیے، اور دیکھیے یہ افسوس کی جا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ بہت زیادہ افسوس کرنے کی منزل ہے۔ آدم چھوٹے ہیں ہمارے سرکار دو عالم سے، آدم کے لیے آج تک کسی مسلمان نے کہا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ارے وہ تو اتنے پڑھے لکھے تھے جنہوں نے فرشتوں کو پڑھایا، فرشتوں کو علم دیا۔ فرشتوں اگر آپ دیکھیں قرآن مجید تو قرآن مجید کا سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی 30ویں آیت، 30ویں آیت کے بعد 31ویں آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو پڑھایا، صاحب علم بنایا، اور پھر اللہ نے کہا أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، اے آدم تم سارے فرشتوں کو پڑھاؤ۔ آدم کی اصلیت کیا ہے، آدم کی ریالٹی کیا ہے، آدم کی حقیقت کیا ہے، سورس آف کریشن کیا ہے، وجہ تخلیق کیا ہے، سبب خلقت کیا ہے، آدم نمود میں کیسے آئے، آدم کو وجود کیسے ملا، آدم کو ہستی کیسے ملی، تو ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی پیشانی کے گرے ہوئے پسینے کے قطروں اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت آدم میرے پیغمبر کی پیشانی منور کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، تو جس کے قطرے کا نتیجہ فرشتوں کو پڑھائے تو جاہل کیسے اور پھر حیرت کیجئے جب انسان حق سے ہٹتا ہے، صداقت سے ہٹتا ہے، اور اس کے سامنے معنویت نہیں ہوتی ہے، صرف جہالت کی تاریکی ہوتی ہے، تعصب کا ددیز گہرا پردہ ہوتا ہے، اور وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ بالکل ہی اپنی طرح سے عقل کا استعمال نہیں کرتا، خرد کا استعمال نہیں کرتا، وجدان کا استعمال نہیں کرتا، عرفان کا دامن نہیں پکڑتا، معرفت سے تعلق نہیں رکھتا، ایجوکیشن کے قریب نہیں آتا، دانش کے قریب نہیں آتا، سمجھداری سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، حساسیت سے اپنا کوئی ریلیشن نہیں رکھتا، اچھے جذبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر افسوس کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ تو ماشاءاللہ اس سے بہتر جانتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو پیغمبر جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، اور ایک طرف وہ اللہ کا مردود بارگاہ شیطان، اور کیجئے گا مسلمان شیطان کو تو معلم ملکوت کہہ رہا ہے، یعنی فرشتوں کو پڑھانے والا، اور اپنے نبی کو جاہل کہہ رہا ہے۔ اچھا صاحب، یہ باتیں بھی آئیں گی، دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور فکر کریے گا جس کا جتنا دائرہ بڑھتا جائے گا، جتنا جس کا اپنا حدوں کی وسعتیں ہوتی جائیں گی، اس علم کے اعتبار سے ہوں گی۔ پیغمبر چونکہ علم کل ہے، عین علم ہے، اللہ نے اپنے علم کا انہیں وارث بنایا ہے، پروردگار عالم نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، علم دیا ہے۔ اب علم کیا چیز ہے، اس کی حقیقت میں بھی آپ گفتگو ممکن نہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ بعد کی تقریر میں جیسے جیسے ہمارے سامنے حقائق کے حوالے سے وہ مقامات میسر آتے جائیں گے، اور سورس مہیا ہوتے جائیں گے، اسباب فراہم ہوتے جائیں گے، ہم اپنے بیان کو ترقی دیتے جائیں گے، آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اب سنیے،
جتنا علم بڑھے گا اتنا اختیار بڑھے گا، اتنا اقتدار بڑھے گا۔ جناب سلیمان کے پاس بھی علم ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس بھی علم ہے، مگر سلیمان کے پاس علم ہے مختصر علم، جو کہ سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پروردگار عالم نے ہم کو ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا علم دیا ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دیا ہے، یعنی کل نہیں دیا، کل نہیں دیا، پورا کا پورا نہیں دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا ایھا الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، یہ لوگوں ہمیں پرندوں کا بھی علم دیا گیا ہے، ہم پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، تو پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ حضرت سلیمان اسی لیے ہدہد کی زبان سمجھی، اسی لیے چیوٹی کی زبان سمجھی۔ چیوٹی بھی پرندوں میں ہو جاتی ہے، اور اگر 12 مہینے میں 8 مہینے پرندوں میں نہ ہو تو برسات میں تو پرندوں میں ہو جاتی ہے، کیونکہ چیوٹی کے بھی پر نکل آتے ہیں۔ چیوٹی کے پر نکلتے ہیں نا۔ ایک موسم اور ایک زمانہ اور ایک فصل ایسی بھی آتی ہے کہ چیوٹی پروں والی ہو جاتی ہے، پر نکلتے ہیں۔ تو کیا کہا جناب سلیمان نے جب اپنے علم کا اعلان کیا؟ تو علم کے اعلان کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں ہم تمہاری باتیں نہیں سمجھتے، تمہاری گفتگو نہیں سمجھتے، فقط تمہاری تقریر نہیں سمجھتے، فقط تمہاری ورڈنگ نہیں سمجھتے، فقط تمہاری گفتگو نہیں سمجھتے، فقط تمہاری تکلم کو ہم درک نہیں کرتے یا تمہارے الفاظ کو ہم نہیں پہچانتے۔ ہماری تو وسعت علم یہ ہے کہ ہم علمنا منطق الطیر، ہمیں تو اللہ نے پرندوں کی بولی کا علم دیا ہے، ہم پرندوں کی بات سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کیوں کہا چیوٹی بھی پرندہ ہے؟ اب جناب سلیمان کا تخت جو اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، جسے بساط سلیمانی کہتے ہیں، زمین سے 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے، ہائٹ پر ہے، آپ اڑے جا رہے۔ ادھر سے ایک آواز آئی، اور آواز کیا تھی اور کریے گا؟ قرآن مجید کس کس موقع پر ذہنوں کو بیدار کرتا ہے اور عقلوں کو آمادہ کرتا ہے اور شعور کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ علم کی حقیقت کی طرف انسان کا ذہن متوجہ ہو اور وہ اپنی ذات کو سنوار سکے، نکھار سکے، سجا سکے، ابھار سکے اور بہت بہتر بنا سکے۔ اب دیکھیے چلا جا رہا ہے جناب سلیمان کی مثال جس پر وہ بیٹھے ہیں مسند پر، یعنی اس دور کا ان کا اپنا پلین تھا، وہ جہاز تھا، ہوا کے اوپر چلا جا رہا تھا، کیونکہ آکسیجن پہ ان کو کنٹرول اور ہوا پہ ان کو اللہ نے گرفت عطا کی تھی۔ اب صاحب اڑا جا رہا ہے تخت سلیمانی، اور ادھر سے ایک چیوٹی بولی، کتنا فاصلہ ہے؟ 5.25 کلومیٹر کا۔ اب قرآن مجید جا کے پڑھیے، یہ 15ویں آیت ہے سورہ نمل کی۔ نمل کہتے ہیں چیوٹی کو، آنٹ کو، اللہ نے اسی کے نام کا سورہ اتار دیا۔ اس سورے کو چیوٹی والا سورہ کہا جاتا ہے، اس میں چیوٹی کا ذکر ہے۔ اب جناب سلیمان کی بساط اڑتی جا رہی، فلائی کر رہی ہے، اور 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان کے اندر ہے، اسپیس میں ہے، خلا میں ہے۔ تو اب قرآن مجید کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، قَالَ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا فِي مَسَاكِنِكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک چیوٹی کے سردار نے اپنی برادری کی، اپنی قوم کی چیوٹیوں سے کہا، ایک چیوٹی ہو، اپنے اپنے بلوں میں جا کر اپنے کو سیف کر لو، اپنے کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں مسل نہ ڈالے، پاؤڈر نہ بنا ڈالے، تمہیں وہ بالکل اپنے قدموں تلے رود نہ ڈالے، مسل نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے چیوٹی کی اس بات کو سنا اور اس بات کو ایک سورے کے اندر رکھ دیا، مگر خالی اللہ نے نہیں سنا، جناب سلیمان نے بھی سنا۔ اور کریے گا، گائے کی آواز کو سنا، چیوٹی کی آواز کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں چیوٹی کی آواز؟ میں تو نہیں سن سکتا۔ کوئی سائنٹسٹ سن سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجسٹ سن سکتا ہے، کوئی فلاسفر سن سکتا ہے، کوئی میڈیا، ٹیپ ریکارڈر، کوئی آلہ، کوئی مشین ابھی تک ایسی بنی ہے جو چیوٹی کی آواز کو ریکارڈ کر سکے؟ ان کا نہیں، اس کے آواز ہوتی نہیں۔ ارے بھیا کان کے پردے پہ بھی اگر بٹھا لو چیوٹی کو تو اس کے پیروں کی حرکتوں کی کیفیت تو معلوم ہوگی، لیکن آواز نہیں آئے گی، چیوٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ مگر جناب سلیمان نے کتنی دور پر سن لیا۔ دیکھیں قرآن کی آیت غور سے ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قالت،
یعنی چیونٹی نے سوچا نہیں، چیونٹی بولی. بات سوچنے پر نہیں ہے، بات بولنے پر ہے. تو چیونٹی بولی تو چیونٹی کے الفاظ بھی ہوں گے، صدا بھی ہوگی، آواز بھی ہوگی، مگر دنیا والے نہیں سن سکتے. حضرت سلیمان نے سنا. آج کا کوئی انسان سن سکتا ہے؟ اب تو ترقی کا زمانہ ہے، 21ویں سینچری ہے، 21ویں صدی ہے. اب تو دنیا بہت بلندی پر پہنچ گئی، ارتقائی دور ہے، ترقی کا دور ہے، الیکٹرانک پیریڈ ہے. ارے بھائی اب تو سنانا چاہیے، مگر کوئی نہیں سمجھ پاتا. تو یہ سلیمان نے کیوں سن لیا، دنیا والے کیوں نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کی سماعت اور ہے، انسانوں کی سماعت یا لفظ بدل دو. اور آپ کی فکر کے لیے ایک بہترین غذا فراہم کروں قرآن سے. بات یہ کہنا چاہتا ہوں، معصوم اور ہے، غیر معصوم اور ہے. معصوم غیر معصوم جیسا نہیں ہو سکتا، اور معصوم توجہ کیجیے، غیر معصوم معصوم جیسا نہیں ہو سکتا. تو جنہوں نے اپنا چہرہ کبھی شیشے میں نہ دیکھا، محمد جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلامت رکھے ان سماعتوں کو. آپ غور کریے. تو چیونٹی بولی، بھائی قرآن کہہ رہا ہے قالت نملتن، چیونٹی بولی. کیا بولی؟ جناب سلیمان نے سنا. اگر نہ سنتے تو قرآن نہ بنتا. اچھا یہ رسول کے دور کا زمانہ نہیں ہے، حضرت سلیمان کے دور کا زمانہ ہے، اور کئی سو سال پہلے کا، سرکار کی آمد سے. تو چیونٹی نے کہا قال نملتن، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنی اپنی جائے سکونت پر چلے جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں لاشعوری طور پر کچل نہ دے، کچل نہ دے. یہاں پر حضرت سلیمان کا ریئیکشن یعنی رد عمل قرآن نے بیان کیا. فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان کھلکھلا کر ہنس پڑے چیونٹی کے قول پر. ارے بھائی چیونٹی کے قول پر، چیونٹی کی بات پر ہنسنے کا کون سا محل تھا؟ اگر آپ افریقہ کے جنگل سے گزر رہے ہو تو وہاں ایسے بھی درخت ہیں جو انسان کا خون چوس لیتے ہیں. ان کی شاخیں، ان سے بہت بڑھیا سانگ کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز آتی ہے، نغموں کی آواز آتی ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جب انسان قریب آ جاتا ہے تو اس کی شاخیں انسان کو اپنی آغوش میں لے کر اس کا خون چوس لیتی ہے. تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی درخت گانا گاتا ہے، درخت سے آواز آتی ہے، نغمے کی صدا آتی ہے، اور بہت بڑھیا اس کا طرز ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھن ہوتی ہے جو انسان کو کھینچ لیتی ہے. آپ اپنی بستی کے کسی جنگل سے گزرے اور وہاں درخت سے آواز آ جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ فوراً بھاگیں گے اس درخت کے پاس سے، قریب تو نہیں جائیں گے نا. ڈر کا ماحول ہوگا، خوف کا ماحول ہوگا، آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے. ارے بھائی درخت بول رہا ہے کہ یہ ہم کو چپکا کر چسپا کر کے ہمارا خون نہ چوس لے اور ہم کو مار نہ ڈالے. تو یہی تو ہوتا ہے نا. ایسے موقع پر اچنبھا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، ہکا بھکا رہ جاتا ہے انسان. چیونٹی بول رہی ہے جو کبھی نہیں ہوا، اور جو جا رہا پہلا پہلا موقع ہے. اور قرآن اطمینان سلیمان کو بیان کر رہا ہے کہ جناب سلیمان کو تعجب نہیں ہوا، جناب سلیمان کو حیرت نہیں ہوئی. حیرت وہاں ہوتی جہاں جہالت ہو. سلیمان کے پاس علم تھا تو حیرت کیسے ہوتی؟ حیرت نہیں ہوئی. جناب سلیمان فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان چیونٹی کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دماغ کو ذرا محنت کریں اور مجھے جواب دیں، کیا یہ ہنسنے کا مقام تھا؟ ہم آپ ہوتے تو تعجب میں ڈوب جاتے کہ چیونٹی بول رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، چیونٹی بول رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، جو کبھی ہوتا نہیں وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں استعجاب ہوتا نا، اچنبھا ہوتا نا، تعجب ہوتا نا، ہم حیران و پریشان رہ جاتے نا. انسپیکٹڈ ایک بات ہو رہی تھی جو توقع کے خلاف ہے، غیر متوقع بات تھی، تو ہم تعجب میں پڑ جاتے. لیکن سلیمان ہنسے، اطمینان کا عالم دیکھیے، معصوم کی منزل دیکھیے، اس کے قول سے ہنسے اور کھلکھلا کے ہنسے، بہت زور سے ہنسے. ہم نے کہا سلیمان کیوں ہنسے؟ اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ سلیمان کے تمہیں روند نہ ڈالے. اس کا نظریہ غلط تھا. معصوم کسی کو نہیں روندتا،
मासूम नहीं बोलता। और फिर इसलिए आगे चल के अपनी बात को जायज ठहराने के लिए एक लफ्ज का इजाफा किया कि वो असल में इर्तिकाब जो होता है चींटियों का रोना और मसल्ला, वो जानबूझ के ना करते सुलेमान, बल्कि कैसे करते, फर्क की जगह हुम ला यशऊरून, ला शऊरी तौर पे करते। शऊर का ताल्लुक दिमाग से है, शऊर का ताल्लुक दिमाग से है। यानी चींटी को दिमाग के ऊपर जनाब सुलेमान के हर्फ रखने का मौका मिला लाशऊरी तौर पर। तो सुलेमान हंसे इसलिए कि मासूम के शऊर पर, दिमाग पर वही एतराज करता है जो जानवर होता है। अब जनाब सुलेमान ने सब सुना, मैं जो बात कह रहा हूँ, एक इल्म महदूद, एक इल्म लामहदूद। एक तो कमरा समझ लीजिए आप, रूम समझ लीजिए, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, और फिर शहर को तस्वुर में लाइए, कायनात को तस्वुर में लाइए। रसूल है कायनात इल्म, और सारे अंबिया जो हैं वो सूबों की तरह है, स्टेट की तरह है, कंट्रियों की तरह है, मकानात की तरह है। आज की बिल्कुल ताज़ा मिसाल में मैं अर्ज कर रहा हूँ, सबका इल्म नबी के इल्म के मुकाबिल बस इसी तरह का है। अब समझिए सुलेमान का इल्म कितना है नबी के मुकाबले पर, क्या है भाई, वो सुनना है चींटी की आवाज, सुनी ना। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र की क्या जरूरत थी, चींटी के तस्करे की क्या जरूरत थी। क्या फरमाया हजरत सुलेमान ने, एक मर्तबा हवा को हुक्म दिया कि जरा इसे उछाल तो सही, चींटी को जमीन से जरा बुलंदी की तरफ, मेरे तख्त की तरफ भेज। अब सखरना लहू रिहा, हमने तो हवा का कंट्रोल, एयर का कंट्रोल, ऑक्सीजन का कंट्रोल हजरत सुलेमान को दे दिया था। इख्तियार था ना, इल्म के बाद इख्तियार था, नबूवत की दलील है। लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया, हवा ताबे थी, फरमाबरदार थी, उसने हजरत सुलेमान की बात को तस्लीम किया, ताअत की और फरमाबरदारी की, और चींटी को उछाला। हजरत सुलेमान ने हाथों में उठाया, अरे भैया लाखों अरबों खरबों बिलियन चींटियां थी, किसी और चींटी को नहीं उठाया। तो सारे मुफस्सिरीन ने लिखा ये चींटियों की सरदार थी, ये चींटियों की सैयद थी, ये चींटियों की सैयद थी, ये चींटियों की सरदार थी। तो अब पता चला कि नबी की सीरत है, वो हर एक किसी को नहीं उठाता हाथों पर। तमाम हो जाए, बल्लिस तमाम हो जाए, और फर्क देखिए जरा, फिक्र कीजिए, अजीब व गरीब कैफियत है। हजरत सुलेमान ने उठाया ना, किसको उठाते हैं, भीड़ भाड़ से ताल्लुक नहीं होता नबी का, नबी का ताल्लुक कसरत से नहीं होता, नबी का ताल्लुक तजम्मुअ से नहीं होता, इज्तिमा से नहीं होता, इजमा से नहीं होता, और जो चारों फैली हुई भीड़ से नहीं होता, भेड़िया धसान से नहीं होता, जो हर किसी को नबी उठा ले। कुरान ने मोहर लगाई कि हर चींटी को नहीं उठाया, बल्कि सरदार को उठाया। अभी कदीर समझ में नहीं आया। अब इल्म की बुनियाद पर इख्तिदार कायम होगा, इल्म की बुनियाद पर इख्तियार कायम होगा, इल्म की बुनियाद पर रहबरी, हिदायत, पेशवाई, रहनुमाई, ये सब मिलेगी। वो नबी हो, खलीफतुल्लाह हो, रसूल हो, इमाम हो, वली हो, वो इल्म की बुनियाद पर तय किया जाएगा, मुअय्यन किया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा। अब जनाब सुलेमान ने चींटी को उठाया, साहब उठाया। अब बोले क्या कह रही थी, मैं वाकया पढ़ने को तो आदि नहीं हूँ, मैंने तारीख से वाकया नहीं पढ़ा, मैंने कुरान से ये कुरान के 27वें पारे की सूरे की ये आयत है 15वीं। अब इसको पढ़िएगा, तिलावत कीजिएगा, कमाल है।
پہلی بات تو رکیے، دو فکریں ذرا یہاں واضح ہو جائے، کنوے ہو جائے اور میسج آپ تک پہنچ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ چیوٹی ہے کیا چیز، اس کے نام کے سورے کی ضرورت کیا تھی، اتنا بڑا سورہ۔ 2 رکعت نماز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، حالانکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر توہین کر کے احانت کر کے مشرک کے برابر ہو جاتا ہے، وہی چارج لگتا ہے مشرک والا۔ لیکن ایسی اہم ایسی امپورٹنٹ عبادت اور نماز کے لیے کوئی تفصیل ہی نہیں ہے۔ رکوع کیسے کرو قرآن میں ہے، سجدہ کیسے کرو قرآن میں ہے، کیا پڑھو کیا نہ پڑھو قرآن میں ہے، کتنا جھکو کتنا نہ جھکو قرآن میں ہے، کیا ارکان نماز کے قرآن میں ہے، پارٹ آف پریئر نماز ہے قرآن میں، اجزاء ہے کچھ بھی نہیں، قرآن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سب کچھ ہے مگر لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ غور کریے گا، پوری 2 رکعت نماز کی ترتیب قرآن مجید میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، حکم رکھا ہے، بس اشارے رکھے، ہنٹس رکھے، نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ۔ تو ایسی اہم عبادت کا تذکرہ نہیں بھائی، ارے کمال ہو گیا، کوئی سورہ صلاۃ نہیں، نماز کا سورہ نہیں، اور اسی کے مقابلے پر چیوٹی کا سورہ۔ تو چیوٹی کا تذکرہ اللہ نے زندہ کیوں رکھا ذرا سنیے، اور چیوٹی کو سردار کیوں بنایا؟ چیوٹی نے صرف اتنا کہا اپنی قوم کی چیوٹیوں سے کہ اپنے کو بچا لو، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچایا نہیں، خالی پرپوز کیا، مشورہ دیا، ایڈوائزری دی، ہے نا۔ اس نے کہا کہ بچا لو بچا لو بچا لو۔ اللہ کو کتنا پسند آیا یہ مشورہ چیوٹی کا، کتنا پسند آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ پسند آ گیا، ہے نا۔ غور کریے گا، یہ ہے منزل گفتگو اور یہ ہے منزل فکر کہ ایک چیوٹی نے خالی مشورہ دیا۔ اب میں سیادت کی بات بتا رہا ہوں کہ رہبری کس کو ملتی ہے، پیشوائی کس کو ملتی ہے، سید کون بنتا ہے، سردار کون بنتا ہے، قرآن کا نظریہ پیش کر رہا ہوں میں۔ ایک اکیلی چیوٹی کو سردار کیوں بنایا، سید کیوں بنایا، اس چیوٹی کو اللہ نے سب کا آقا کیوں بنایا، ساری چیوٹیوں کا ہیڈ کیوں بنایا، کس طرح بنایا؟ ذرا مولانا فرمائے، عجیب سی منزل ہے۔ اللہ نے کہا اس نے اپنی قوم کو بچانے کا مشورہ دیا، درد پیدا ہوا، ہمدردی پیدا ہوئی، ایک اس کے دل میں اپنی چیوٹی اپنی قوم کی طرف سے اپنی برادری کی طرف سے ایک اچھا نیک خیال آیا، لہذا اس نے کہا بچا لو، ہم نے اسے سردار بنا دیا۔ تو قرآن نے بتا تو دیا کہ سردار ہونے کا اس کو حق ہے جو ہلاکت سے بچائے، لیکن جو بچنے والا ہوگا محتاج ہی رہے گا۔ اب اپنی تاریخ سے پوچھو کس نے کہا اگر یہ نہ ہوتے، سنیے حضور، بات تمام ہو گئی۔ گفتگو یہ تھی عزیزوں کہ اللہ پہلے علم دیتا ہے، پھر اختیار دیتا ہے، اور پھر عہدے سے نوازتا ہے، پھر منصب دیتا ہے، پھر رہبری دیتا ہے، پھر رہنمائی دیتا ہے، پھر پیشوائی دیتا ہے۔ سنایا حضرت سلیمان کا علم کتنا محدود علم ہے نا، میں نے مثال دی، روم ہے، بلڈنگ ہے، سٹی ہے، بڑے شہر ہے، دنیا اسٹیٹ ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں میرے پیغمبر کون ہے، شہر علم، یعنی کائنات علم، علم الہی کی پوری کائنات کا نام محمد ہے۔ پیغمبر کوئی ہے نا، کسی نبی کے مقابلے پر ہر ایک سے افضل ہے۔ اب سنیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، کروڑوں کا لشکر تھا، اور اتنا پھیلاؤ میں لشکر تھا۔ جناب سلیمان نے چیوٹی کی آواز خود سنی، لشکر کی کسی فرد کو نہیں سنا۔
محدود تھا تو اختیار بھی محدود تھا. خود سنی چیوٹی کی آواز, اپنے کسی صحابی کو نہیں سنائی, مگر محمد کے علم اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ سنگروزے کی آواز خود نہیں سنی. اب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان میں یہ پاور, یہ طاقت اور یہ کیفیت اور فضیلت اور یہ حقیقت کہاں سے آئی, کس نے دی کہ جو کوئی نہ سن سکے چیوٹی کی آواز 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر, دوری پر, ڈسٹینس پر سلیمان نے چیوٹی کی آواز سن لی. چیوٹی کیا کہہ رہی تھی؟ تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, سلیمان رسول اللہ ہے, سلیمان نبی اللہ ہے, سلیمان اللہ کی حجت ہے, حجت اللہ ہے, معصوم ہے, بہت مرتبے والے ہیں. مگر ایک بات قرآن سے کہنا چاہتا ہوں, سلیمان کے کان اپنے کان ہیں, اپنے کان ہیں, مگر میرا علی ہے اذن اللہ. بندے کے کان میں اور اللہ کے کان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. میں تو قرآن سے دلال دے رہا ہوں, قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. بھائی بندے کے کان میں اور اللہ کے کان میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سلیمان کی سامنے سے سننے کی, سوچ سے سننے کے ذریعے سن رہے, وہ ہے سلیمان کا کان. اور میرے مولا کا لقب کیا ہے؟ اذن اللہ, اللہ کا کان. تو اللہ کے کان میں اور بندے کے کان میں فرق نہیں ہوگا. تو جب اپنا کان بندے کا کان بے آواز چیوٹی کی آواز 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر سن سکتا ہے, تو جو اللہ کا کان ہے, اگر میں یہاں سے کہوں یا علی مدد, ہمارا مذہب, ہمارا کنسپٹ, ہمارا عقیدہ, ہماری ملت, ہمیں جو رہبر ملے, جو حاکم ملے, جو رہبر پیشوا رہنما ملے, وہ کسی بھی شکل میں ہو, معصوم ہستیاں جو ہماری ہدایت کے لیے, ہماری گائیڈنس کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے, صراط مستقیم کے تعارف کے لیے, ہماری نجات کے جو ذمہ دار بن گیا ہے, ہم نے اسی صفت کو تلاش کر کے تسلیم کیا کہ کہاں علم ہے, کہاں اختیار ہے. ہم نے کبھی جاہلوں کو نہیں مانا. ماننے کی بات جہاں تک ہے تو اپنا اپنا نظریہ. ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم نے جاہلوں تک کو نہیں مانا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابو جہل کو بھی مان رہے ہیں. ہم نے مانا تو شہر علم کو مانا, مدینۃ العلم کو مانا, اور یہ علم کے وہ روشن منارے ہیں, وہ علامتیں ہیں کہ حالات کچھ بھی رہے ہوں, ماحول کچھ بھی رہا ہو, زمانہ کوئی بھی رہا ہو, ان اللہ کے منتخب رہبروں نے, علم کے خزانوں نے اور اختیار کے پیمانوں نے کبھی بھی اللہ کی اس مرضی کو, اس مشیت کو اور اس سسٹم اور نظام کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا, کبھی بھی اس کو کمزور نہیں ہونے دیا. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت سب سے بڑا ہماری نظروں میں کربلا ہے. کربلا بھی مقام علم ہے, کربلا علم کی بنیاد پر ہے بھائی. کربلا آپ کہتے ہیں یزید اور حسین کی لڑائی, ظلم اور مظلوم کی لڑائی, اور صاحب حق و باطل کی لڑائی, روشنی اور تاریکی کی لڑائی, غلط اور صحیح کی لڑائی, یہ تو آپ تفصیلات دے رہے ہیں. اصل میں کربلا لڑائی ہے علم کی اور جہل کی.
سلسلہ ہے علم کا، ایک طرف سلسلہ ہے جہالت کا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ہر صورت میں علم کا اظہار کیا ہے، اور اگر اظہار نہ کرتے تو کٹا ہوا سر کہیں تلاوت قرآن پڑھا کس طرح پڑھا؟ بس 2 جملے مسائل میں اذان ہوا چاہتی ہے، اس سے پہلے آپ آنسو بہا لیں۔ آپ دیکھیے لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کیوں کی، کس لیے تلاوت؟ ایک طرف انتخاب الہی کی آبرو کا اعلان، اللہ کے قانون اور نظام کی حفاظت تحفظ، ایک طرف قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، جو سبیل الہی میں قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن نے اعلان فرمایا، وہ حسین نے اس کی دلیل دی۔ لیکن کچھ لوگوں نے نوکے نیزہ پر 72 گھنٹے کے پیاسے آقا 70 لاشیں اٹھانے والے مظلوم اور اس کے کٹے ہوئے سر سے جو تلاوت قرآن کی گئی، اور شام کے ماحول میں دشمنوں نے وہ تلاوت قرآن سنیے گا حضور، اس کی کچھ وجوہات بتائیں۔ ایک وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسین کا سر تنہا نہیں تھا شام میں نوکے نیزہ، بلکہ حسین کا سر تو نیزے پہ تھا، مگر زمین کے اوپر تو شہزادیاں نبیزادیاں تھی، علی کی بیٹیاں تھی، بیویاں مقدرات عصمت، جناب زینب، جناب کلثوم، جناب رقیہ، حضرت فضہ، حضرت لبابہ، یہ تھی سب جناب کبریٰ، ام فروہ، جناب رباب، جناب لیلی، علی کی بہویں، علی کی بیٹیاں، یہ سب تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کس حالت میں تھی؟ ایک مرتبہ مدینے میں ایسا ہوا تھا کہ زینب کے سر سے ذرا چادر کا گوشہ ہٹ گیا تھا، سورج نہیں نکلا تھا۔ وہی زینب آج شام میں بے ردا ہے، بے ردا ہے، شام کے اندر بے ردا ہے، اور بے ردا ہے زینب، بے ردا ہے۔ کمال ہے۔ اب کیوں پڑھا حسین نے قرآن مجید کو کٹے ہوئے سر سے؟ ذرا اس کی وضاحت اور اس کا ریزن سمجھ لیجئے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ اب حسین چونکہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ نوکے نیزہ پہ ہیں، چادریں تو آ نہیں سکتی، سر تو ڈھانپے نہیں سکتے، لیکن وہ جو دیکھ رہے تھے کھلے سروں کو وہ بڑے خوخار ظالم تھے، بڑے سنگ دل تھے۔ اب حسین کیا کرے؟ اللہ کی حجت ہے بھائی، رہبر ہے، معصوم ہے، امین علم ہے۔ حسین نے دیکھا کہ میری بہن عریہ سر ہے، علی کی بیٹی، علی کی بہنیں، علی کی ضروریت کھلے سر ہے، اب پردے کا کیسے اتمام ہو؟ یہ بھیڑیوں کی خوخار نظریں کھلے ہوئے سروں سے کیسے ہٹے؟ تو حسین نے ایک کام کیا، کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو نظریں کھلے ہوئے سروں پر پڑھ رہی تھی نا، وہ پلٹ کر حسین کے سر کی طرف پڑھی۔ حسین نے تلاوت قرآن کو زینب کے عریہ سر کا پردہ بنا دیا، مگر یہ زینب کا احسان نہیں ہے، چونکہ زینب نے تحفظ قرآن کو اپنی چادر دی تھی، اس لیے قرآن نے اپنی تلاوت اور اپنا لہجہ زینب کے سر کی چادر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور جب زینب اس منزل پہ آئی ہے تو میں نے ایک روایت اور پڑھی ہے، اس کے 2 لفظ آپ کو سنا دو۔ جناب زینب شہزادی تھی کوفے کی، علی بادشاہ تھے کوفے میں 47 ہجری میں، کوئی عورت بھی زینب کی زیارت نہیں کر سکتی تھی بغیر علی کو درخواست دیے ہوئے اور اجازت حاصل کیے، کوئی عورت بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ عالم تھا زینب کی پردہ داری کا اور حجاب داری کا۔ لیکن آج ابن زیاد کے گماشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب آج آپ کے بابا جان کی حکومت نہیں ہے، آج ہم جیسے چاہیں گے آپ کو دربار میں لے جائیں گے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، سر پہ چادر لیں گے، بیوی کے بال بکھرے ہوئے، ایک اجابہ ہوگا، جیسے کام جیسے چاہیں گے لے جائیں گے۔ جناب نے کہا تمہاری مجال، جناب زینب نے فرمایا تمہاری مجال، میں علی کی بیٹی ہوں، اقتدار کل کی بیٹی ہوں، اختیار تمام کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے ولی کی بیٹی ہوں، تو مجھے لے جاؤ گے؟ وہ کہا جی ہاں، ہم دربار میں لے جائیں گے آپ کو کھلے سر بندھے ہاتھ،
देखा जावा ऊँटों पर इसी हालत खराब में जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा करीब आओ, सकीना करीब आओ, रुकैया करीब आओ, कुबरा करीब आओ, भाभी लैला, भाभी फरवा, भाभी रवा, सब करीब आ जाओ। सब चौकी सैदानियाँ पहली बार ज़ैनब सबको बुला रही हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा सुनो, मैं दुआ के लिए हाथ उठा रही हूँ, तुम सवामीन कहना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेगा। दुआ क्या करेंगी ज़ैनब? कहा इब्ने ज़ियाद और इस जुल्म का परवरदिगार तख्ता पलट दे, तबाह कर दे, ये नबी ज़ादी को मैदान दरबार में खुले सर लेना चाहते हैं। ज़ैनब ने जैसे ही हाथ उठाए, अभी लबों से दुआ के अल्फाज जाहिर नहीं हुए थे कि पीछे से जंजीरों की झनकार की आवाज़। ये सुन ले, गुर्बत देखिए, बेचारगी देखिए, बेआसरगी देखिए, तन्हाई देखिए। मेरा और आपका चौथा इमाम आज जनाब ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की शहादत की भी तारीख है। ये भी खून के हुसैन के मुंतकिम थे, जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम की तरह। आज उनकी भी है, गौर करिएगा। आज हमारे यहाँ डबल डबल गम है, हम गम के अंदर बैठे हुए हैं। ज़ैद शहीद भी मामूली नहीं है। अपनी दादी को जब याद करते थे तो रोते थे। जनाब ज़ैद शहीद ने बयान किया कि जब मेरी दादी ने बद्दुआ के लिए इरादा किया और ज़बान को अपनी मुतहर को उठाना चाहा, तो मेरे बाबा जान की जंजीरों की झनकार की आवाज मेरी दादी के कानों में आ गई। और जब उनके कानों में आई तो उन्होंने मुड़ के देखा तो सैयद सज्जाद जंजीरें संभाले हुए फूफी से कह रहे थे, फूफी अम्मा ईमान बन के कुछ नहीं कहा। फूफी अम्मा आपका कैदी भतीजा बस आपसे गुजारिश करता, कहा बेटे फरमाओ। कहा मैं कुछ नहीं कहता, अपने भैया का कटावा सुन ले। जो ज़ैनब ने देखा तो सगे हुसैन के आंखों से आंसू जारी थे। ज़ैनब ने हाथ जोड़े, भैया इस वक्त रोने का हालत का ज़ैनब जालिम जैसे ले जा रहे हैं, चली जाओ। नाना की उम्मत का मामला है, शरीयत का मामला है, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, इल्म की हिफाजत का मामला है। ज़ैनब दरबार में वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतिल्लाह व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार तुझे ज़िक्र का वास्ता हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। आपको कोई गम न दे सिवाय हमें अहल में हज़रत हुज्जत को ज़रूर ताक़ीद फरमा। हमें जो मरीज़ है उनको शिफ़ाए आजिल अता फरमा, जो मक़रूज़ है उनको क़र्ज़ रसूल तोशी फरमा, जो साहिबान हाजात है उनकी हाजात को मुकम्मल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद हफ्ता दमे आखिर अहले बैत ही के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम से हम कनार हो। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं, 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 टूट कमर को पकड़े हुए मक़तल में ठोकर खाऊं, कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं, कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। हर आंखों तले अंधियारा छाया, टूट गई बीनाई, दर्द उठाए दिल में मेरे जख्मों की पुरवाई, तूने भी इस हाल में अकबर दिल पे बरछी खाई, दिल पे बरछी खाई, दिल पे बरछी खाई। हर आंखों तले अंधियारा छाया, टूट गई बीनाई, दर्द उठाए दिल में मेरे जख्मों की पुरवाई, तूने भी इस हाल में अकबर दिल पे बरछी खाई, दिल पे बरछी खाई, दिल पे बरछी खाई।
दस्त अजल से कैसे बेटा तुझको छुड़ा कर लाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। भाई कोई नहीं है तेरे अलावा तेरे पदर का नाज़िर। क्यों नहीं आया घर में पलट कर बात हुई क्या आखिर। लग जा गले बाबा के आकर कब तक तेरी खातिर। कब तक तेरी खातिर। कब तक तेरी खातिर। अकबर अकबर कहकर अपनी बाहों को फैलाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। भाई दिल के टुकड़े बिखरे हुए हैं मार गया है भाई। दसती है हर काम पे मुझको रह रह के तन्हाई। मर जाएगी सह न सकेगी गम तेरा मा जाई। गम तेरा मा जाए। गम तेरा मा जाए। कैसे तमन्ना ए ज़ैनब का रन से लाशा लाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। भाई यूसुफ सानी शक्ल पैगंबर खाकर दिल पर नेज़ा। तूने भी परदेस में आकर साथ पदर का छोड़ा। मुंह पे मुंह को रख कर सरवर करते थे ये नाला। करते थे ये नाला। करते थे ये नाला। दिल को अपने ये तो पता दे किस तरह समझाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। लाश पे सर पे कहते थे सरवर हुस्न नबी की आयत। बाकी रही ना गम सहने की मेरे दिल में कुव्वत। उठा रहा हूँ शहर से अब तक मैयत पे एक मैयत। मैयत पे एक मैयत। मैयत पे एक मैयत। जब मैं जिगर अश्कों से धोकर सब्र करूँ रह जाऊँ। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। सोए खैमा देख रहा हूँ कोई मदद को आए। तेरे गम में कोई तो आखिर हाथ मेरा बटवाए। बोझ गमों का कम हो जाए लाश तेरी उठवाए। लाश तेरी उठवाए। लाश तेरी उठवाए। आस ये लेकर दिल में तन्हा कब से अश्क बहाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। एक तरफ कासिम का लाशा एक तरफ है अकबर। और मोहम्मद टुकड़े हुए हैं और कहीं पे जाफर। मौत की चादर और के सोए सब्र रजा के पैकर। सब्र रजा के पैकर। सब्र रजा के पैकर। इस सदमे को दिल पर मोहसिन किस तरह सह पाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं। कोई नहीं परदेस में अपना किसको हाल सुनाऊं।